اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے 32، بیستی زیور، دوسرا حصہ، فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان۔ اور یہ ہم ایک مسئلہ پڑھ چکے ہیں، پہلا مسئلہ پڑھ چکے ہیں، اب دوسرا مسئلہ۔ یہ ہے مسئلہ اس کا 2۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں: نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، کھڑا ہونا یعنی قیام سیدھا کھڑا ہونا، قرآن مجید سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا یعنی قرات کرنا، رکوع کرنا اور دونوں سجدے کرنا، اور نماز کے آخر میں جتنی دیر اتحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ہے مسئلہ 3۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مسئلہ 3، یہ چیزیں نماز میں واجب ہے: الحمد پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا، ہر فرض کو اپنے اپنے موقع پر ادا کرنا، اور پہلے کھڑے ہو کر الحمد پڑھنا، یہ فرض ہے۔ پھر سورہ ملانا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، یہ رکوع سجدہ بھی فرض ہیں، دونوں، 2 رکوع اور 1 سجدہ، وہ 1 رکوع 2 سجدے، یہ فرض ہیں۔ 2 رکعت پر بیٹھنا، دونوں بیٹھکوں میں اتحیات پڑھنا، اور وتر کی نماز میں دعائیں قنوت پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا، ہر چیز کو اطمینان سے ادا کرنا، بہت جلدی نہ کرنا۔ مسئلہ ہے 4، ان باتوں کے سوا جتنی باتیں مسئلہ ہے 4، ان باتوں کے سوا جتنی اور باتیں ہیں وہ سب سنت ہیں، لیکن بعضی ان میں سے مستحب ہیں۔ مسئلہ ہے 5، اگر کوئی نماز میں الحمد نہ پڑھے بلکہ کوئی اور آیت یا کوئی اور پوری صورت پڑھے یا فقط الحمد پڑھے، اس کے ساتھ کوئی صورت یا کوئی آیت نہ ملاوے، یا 2 رکعت پڑھ کر نہ بیٹھے، بیٹھے اور بے اتحیات پڑھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، یا بیٹھ تو گئی لیکن اتحیات نہیں پڑھی، تو ان سب باتوں میں سر سے فرض تو اتر جائے گا، لیکن نماز بالکل نکمی اور خراب ہے، پھر سے پڑھنا واجب ہے، نہ دہراوے گی تو بڑا گناہ ہوگا، البتہ اگر بھولے سے ایسا کیا ہو تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ ہے 6، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے موقع پر سلام نہیں پھیرا بلکہ جب سلام کا وقت آیا تو کسی سے بول پڑی، باتیں کرنے لگی، یا اٹھ کے کہیں چلی گئی، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن نماز کا دہرانا واجب ہے، پھر سے نہ پڑھے گی تو بڑا گناہ ہوگا۔ مسئلہ ہے 7، اگر پہلے سورت پڑھی پھر الحمد پڑھی تب بھی نماز دہرانا پڑے گی، اور اگر بھولے سے ایسا کیا تو سجدہ سہو کر لے۔ مسئلہ ہے 8، الحمد کے بعد کم سے کم 3 آیتیں پڑھی جائیں، اگر ایک ہی آیت یا 2 آیتیں الحمد کے بعد پڑھے تو اگر وہ ایک آیت اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو جائے تب بھی درست ہے۔ مسئلہ ہے 9، اگر کوئی رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلی نہ پڑھے، یا آخر کی بیٹھک میں التحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو بھی نماز ہو گئی، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر درود شریف کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی، فقط درود پڑھ کر سلام پھیر دیا تب بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ 10، نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے۔ نیت باندھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، اگر کوئی نہ اٹھاوے تب بھی نماز درست ہے، مگر خلاف سنت ہے۔ مسئلہ 11، ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد پڑھے، اور جب سورت ملائے تو سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے وے، یہی بہتر ہے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے جب ہم کھڑے ہوں بسم اللہ سے شروع کریں، جب الحمد شریف پوری ہو جائے اس کے بعد جب ہم کوئی سورت ملا تب بھی بسم اللہ پڑھیں۔ مسئلہ ہے 12، سجدے کے وقت اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ رکھے بلکہ فقط ماتھا زمین پر رکھے اور ناک نہ رکھی تو بھی نماز درست ہے، اور اگر ماتھا نہیں لگا یا فقط ناک زمین پر لگائی تو نماز نہیں ہوئی،
البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو فقط ناک لگانا بھی درست ہے۔ مسئلہ ہے 13، اگر رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑی نہیں ہوئی، ذرا سا سر اٹھا کر سجدے میں چلی گئی تو نماز پھر سے پڑھے۔ مسئلہ 14، اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھی، ذرا سا سر اٹھا کے دوسرا سجدہ کر لیا، تو اگر ذرا ہی سر اٹھایا تو ایک ہی سجدہ ہوا، سیدھی نہیں بیٹھی نا ٹھیک سے، اور تو ایک ہی سجدہ لکھا جائے گا۔ دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی، اور اگر اتنا ہی اٹھی کہ قریب بیٹھنے کے ہو گئی ہے تو خیر، نماز سر سے تو اتر گئی لیکن بڑی نکمی اور خراب ہو گئی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ سجدہ تو فرض ہے نا۔ بڑا گناہ ہوگا۔ مسئلہ 15، اگر پیال پر یا روئی پر اگر پیال پر یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے تو سر کو خوب، پرال ہوتی ہے نا، پرال کی جگہ پیال لکھ دیا ہے، پرال یا روئی کی چیز پر سجدہ کرے تو سر کو خوب دبا کر کے سجدہ کرے، اتنا دبا دے کہ اس سے زیادہ نہ دب سکے۔ اگر اوپر ذرا سا اشارے سے سر رکھ دیا یا دبایا نہیں تو سجدہ نہیں ہوا۔ مسئلہ ہے 16، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ گئی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا، نماز بالکل صحیح ہے۔ فرض نماز میں پچھلی 2 رکعت میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ گئی تو نماز میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہ ہے مسئلہ 17، اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھی بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کچھ نہ پڑھے چپ کے کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ یہ ہے مسئلہ 18، پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی پہلی رکعتوں میں فقط الحمد پڑھے، سورہ نہ ملاوے، یا الحمد بھی نہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھتی رہے، تو اب پچھلی رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا چاہیے۔ پھر اگر قصدن ایسا کیا ہے تو نماز پھر سے پڑھے، اور اگر بھولے سے کیا ہو تو سجدہ سہو کر لے۔ مسئلہ 19، نماز میں الحمد اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، لیکن اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آوے، اتنا تو آواز ہونی چاہیے کہ ہمارے کانوں میں ہمارے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آواز جائے، آواز ضرور آوے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دیوے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 20، کسی نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہ کرے بلکہ جو جی چاہے پڑھا کرے، صورت مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ مسئلہ 21، دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ لمبی صورت نہ پڑھے۔ مسئلہ ہے 22، سب عورتیں اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں، اور جماعت کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں جا کر مردوں کے ساتھ پڑھنا نہ چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر وغیرہ کسی محرم کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے تو اس کے مسئلے کسی سے پوچھ لے، چونکہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے اس لیے ہم نے بیان نہیں کیے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو کسی مرد کے برابر نہ کھڑی ہو، بالکل پیچھے رہے، ورنہ اس کی نماز بھی خراب ہوگی اور اس مرد کی بھی برباد ہو جائے گی نماز، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ مسئلہ ہے 23، اگر نماز پڑھتے میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے۔ مسئلہ 24، مستحب یہ ہے کہ جب کھڑے ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے، اور جب رکوع میں جائے تو پاؤں پر نگاہ رکھے، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھے، اور جب جمائی آوے تو منہ خوب بند کر لے، اور اگر کسی طرح نہ رکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کی طرف سے روکے، اور جب گلا سہلاوے تو جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکے اور ضبط کر لے۔ یہ اتنا یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ تو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔